بیان کیجئے گا، سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے سیکولر بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیکولر سے مراد کیا ہے؟ جی، سیکولرزم جب پیدا ہوا اس وقت سے لے کے اب تک دسیوں مفاہیم تبدیل کر چکا ہے۔ ٹھیک۔ ابتدا میں تو اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سارا رخ انسان کا آسمان کی طرف تھا، تو توجہ دلانے کے لیے بعض اہل علم نے کہا کہ ذرا اس دنیا کو بھی دیکھ لیں، یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے، اس دنیا کے کچھ مسائل ہیں، اس کو کچھ اہمیت دینی چاہیے، اہمیت نہیں دیں گے تو آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تعبیر پیدا ہونی شروع ہوئی، اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی چلی آئی، پھر یہاں تک کہ چرچ نے جو ایک اقتدار یا استبداد قائم کیا ہوا تھا اس کے مقابل میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور موجودہ زمانے میں تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قومی ریاستیں ہیں اور ریاستوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ریاستوں کا، حکومتیں تو ظاہر اپنا اپنا فکر لے کے آئیں گی، تو اس کو پھر سیکولرزم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، یہ سیکولرزم ترکی میں کمالزم کی صورت اختیار کر گیا، یہی سیکولرزم فرانس میں بہت سی شخصی آزادیوں پر پابندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سیکولرزم کیا ہے، کیا چیز ہے، پہلے یہ بتانا چاہیے، اس کے بعد ہم یہ رائے دے سکتے ہیں کہ چلیے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی دین میں کچھ گنجائش ہے۔ فی الحال اس کی سب سے زیادہ اچھی تعبیر کو لے لیں، جی، اور وہ یہی ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کے مابین مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو قومی ریاستیں اس وقت بن رہی ہیں وہ بنی اس اصول پر رہی ہیں، اس پہ مذہب کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا تو وہ پابند ہیں کہ جو اللہ کے دین نے ان کو ہدایت دی ہے حکومت کے بارے میں اس پر عمل کریں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کو دوسروں کے ساتھ معاملہ تو انہی اصولوں پر کرنا ہوگا جو عام اخلاقی اصول ہیں، کسی دوسرے پر میں یا آپ اپنے مذہب کو ٹھونس نہیں سکتے۔ تو یہ بات اگر اس اصول کے اوپر کہی جائے گی تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے نزدیک جب آپ کسی ازم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی تاریخ، اپنا پس منظر، اپنے تصورات سب لے کے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ اب ہر ازم سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور ان اقدار کو متعین کر کے آگے چلیں جن سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور وہ میرے نزدیک 4 ہی بنیادی اقدار ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ انسان کے بنیادی حقوق کا بہت اچھا شعور پیدا ہو گیا، اس میں کہیں کہیں غلطی ہو رہی ہے، وہ ہم بحث کر کے دور کر سکتے ہیں۔ قوموں کے حق خود ارادی کو ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے بہت کچھ نزاع کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے قاعدے بننے چاہیے، اصول بننے چاہیے۔ اگر کسی جگہ کوئی قومیت اپنے حق خود ارادی کے تحت علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو پرامن طریقے سے معاملات طے ہو جانے چاہیے، اس کو ایک حق کے طور پر مان لینا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی ہر جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ عدل اور انصاف کے لیے یہ ضروری ہے، اور حکومت کا نظم بہرحال اسی لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو عدل میسر آئے۔ اسی طرح کا معاملہ جمہوریت کا ہے۔ اب چونکہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن میں انتخابات بڑی سے بڑی سلطنت میں بھی کرانا ممکن ہو گیا ہے۔ امریکہ دیکھیے کتنا بڑا ملک ہے، روس کتنا بڑا ملک ہے، بھارت کتنا بڑا ملک ہے، چین کتنا بڑا ملک ہے، ان میں بھی انتخابات ہو جاتے ہیں اپنے اپنے طریقے پر۔ تو اس لیے اب لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں بنیادی سیاسی اقدار ہیں۔ دنیا نے بڑی مشکل سے سفر طے کر کے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے، ان اقدار ہی کے علمبردار بننا چاہیے۔ اس کو جیسے ہی آپ کسی ازم میں ڈھالنے کی صحیح کرتے ہیں تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ تمام چیزوں کو بیک وقت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو سفر کرنا۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم بعض موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں بار بار یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ حکومت اور ریاست کا نظم سب سے پہلے کیا دیکھے گا، یہ کہ امن ہونا چاہیے، انتقال اقتدار پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، خون نہیں بہنا چاہیے، لوگوں کو اختیار کے سوء استعمال سے رکنا چاہیے، جان مال آبرو کو حفاظت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے بعد باقی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی تو باقی چیزوں پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل ہو گئی ہے، امن قائم ہو گیا ہے، کوئی فارمولہ بن گیا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار ہوتا رہے گا، لوگوں کا خون نہیں بہے گا، ہر بادشاہ کے یا ہر حکمران کے دنیا سے رخصت ہونے پر پانی پت کا میدان گرم نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اب آپ جمہوریت کی طرف آگے بڑھیں تو یہ ساری چیزیں اقدار کی حیثیت سے، سیاسی اقدار کی حیثیت سے
زیر بحث آنی چاہیے، ان کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور اگر اسلام کے بارے میں بھی کسی جگہ ہمیں بتانا ہے کہ ہماری حکومتیں یا ہماری سیاسی جماعتیں فلاں فلاں معاملے میں اسلام کے فلاں احکام کی پابند ہیں، تو ان میں بھی اسلامی نظام جیسی مبہم اصطلاحات نہیں استعمال کرنی چاہیے، متعین طور پر بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ وہ کیا 5 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں حکومت کو کہی گئی ہیں، جن کی پابندی حکمرانوں کو کرنی ہے۔ ان 5 چیزوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، ان میں کسی کے مذہب، کسی کے نقطہ نظر، کسی کے ازم میں اگر وہ کوئی مانتا ہے، یہاں تک کہ اگر ملحدین بھی ہیں تو ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں۔ ٹھیک، اس سے کوئی فرق بھی نہیں واقع ہوتا۔ اچھا صاحب، آپ نے فرمایا کسی ازم کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، ہر ازم اپنا ایک بیگیج لے کے آتا ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلامزم کی بھی بات کی جاتی ہے، تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی آپ باقی ازمس کو تو نہ مانیں لیکن آپ تو مسلمان ہیں، اسلامزم کو تو آپ مانیں، جو اسلام کے تقاضے اس کو ازم کا نام دے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلامزم تو لوگوں کی تخلیق ہے، اسلام کوئی ازم نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کو اسلام ازم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے بقائمی ہوش و حواس ایک مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں کوئی سیاسی جدوجہد کروں گا تو جو میرا مذہب مجھ سے تقاضے کرتا ہے میں ان کو اپنے منشور میں رکھوں گا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کا مینڈیٹ لوں گا۔ وہ اگر مجھے اس کا حق دیتے ہیں تو پھر میں ان چیزوں پر عمل کرنے کا پابند بھی ہوں گا۔ یہ دنیا کی ہر جمہوریت میں ہر سیاسی جماعت کر رہی ہے، وہ اپنا منشور پیش کرتی ہے اور متعین طور پر بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ تو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کو ہمارے دین میں حکومت سے متعلق کیا گیا ہے۔ مسلمان جہاں حکمران ہوں گے وہ اگر اپنی کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے یا سیاسی جدوجہد کریں گے تو اپنے منشور میں سر عنوان ان 5 چیزوں کو رکھ دیں گے، اس کی بنیاد پر لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اگر ان کو حق حکومت دیتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ ٹھیک، جہاں سے ایک توضیحی نقطہ، وہ جو 5 چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، کوئی شخص انہی 5 چیزوں کو لے کر دین کا تقاضا ہے اور کہے کہ میں اس اسلامزم کے نفاذ کا بات کر رہا ہوں، جو 5 چیزیں مجھے دین وہ اسلامزم نہیں، وہ اسلام ہے۔ اسلام ہے۔ اسلام کا نام اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ اسلام کو کسی سابقے لاحقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کسی پیوند کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ اس میں ادنا درجے میں بھی اگر باہر سے کوئی چیز آئے گی تو وہ محدث ہوگی، اور کل محدثۃ بدعہ، وہ بدعت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ۔ اسلام کو بالکل صاف پیور اپنے نام کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی چیز کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا۔